أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 175. اس کا اردو ترجمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ اور پڑھ کے سنائیے، علیہم ان کو، نبأ خبر، امپورٹنٹ نیوز، کس کی؟ الذی اس شخص کی، آتیناہ جس کو ہم نے دیا تھا، آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، جس کو دی تھی یعنی جن کا علم دیا تھا، نالج دیا تھا. فانسلخ وہ نکل بھاگا، منہا ان آیتوں سے، فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگ گیا، الشیطان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین تو وہ کس میں سے ہو گیا؟ گمراہوں میں سے، بھٹکنے والوں میں سے، بہکنے والوں میں سے ہو گیا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and recite to them, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the news of him to whom we gave knowledge of our signs, but he detached himself from them, so Satan pursued him, so he became of the deviators. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کس کی کہانی ہے یہ؟ کس کی اسٹوری ہے؟ کس کا واقعہ ہے؟ بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. بلعم بن باور ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا علم والا تھا، پھر بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے زنا کیا، یہ ہوا وہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا علم والا شخص تھا، امیہ کچھ نام تھا اس کا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک کردار ہے، ایک کیریکٹر ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں دکھانا چاہتا ہے، ابھی آگے بھی ہے. اگر یہ کیریکٹر ہمارے اندر ہے تو ہم بھی وہی ہیں جس کے بارے میں اللہ یہاں بات کر رہا ہے. وہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سمجھ دی، قرآن کی ہدایت دے دی، معلوم ہو گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اب یہ معلوم ہونے کے بعد بھی جب دنیا کی چمک دمک اس نے دیکھی تو اس نے کیا کیا؟ جیسے آپ سمجھیے کہ لباس کوئی پہنا ہوا ہے، پردے میں تھا، اس کے عیب چھپے ہوئے تھے، لیکن اس نے پورا نکال کر کے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ننگا کر دیا. تو اسی طرح سے اس نے کیا کیا؟ اللہ کی جو آیتیں تھیں ان سے نکل بھاگا. جب نکلا تو کیا ہوا؟ جب اللہ کی ہدایت سے نکل گیا، اللہ کے گائیڈنس سے نکل گیا، تو اللہ کی پروٹیکشن ختم ہو گئی اس کی. معلوم ہے نا؟ اب جیسے کہا جاتا ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے پروٹیکشن میں. اب جس نے پڑھی ہی نہیں تو یہاں خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورا جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، وہ شیطان کے حملوں سے پروٹیکشن ہے، اس کے لیے حفاظت ہے. جیسے وہ نکلا، جیسے فار ایگزامپل آپ مان لیجئے کہ کوئی ملک ہے جو سپر پاور امریکہ کے کا الائی ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنا معاہدہ ختم کر دیا. تو جب تک وہ اس کا الائی ہے تب تک وہ حملہ نہیں کرے گا، کہ معلوم ہے کہ اگر میں اس پر حملہ کروں گا تو وہاں سے سپر پاور مجھ پر حملہ کرے گا. تو اسی طرح شیطان صرف اور صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. جب انسان اللہ کے گائیڈنس سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ گمراہ ہو گیا. تو پھر وہ ایسے زندگی میں ایسے فیصلے لے گا اور شیطان اس سے ایسے فیصلے کرائے گا کہ نتیجہ اور انجام کہاں جا کے ختم ہوگا؟ جہنم پر.
تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ہم سب کو بھی معلوم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم تو جاہل ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جھوٹے ہیں وہ, جھوٹ بولتے ہیں وہ. حلال حرام سب کو معلوم ہے, فرائض کیا ہے اور اللہ نے منع کن کاموں سے کیا اب ایک بچے کو بھی معلوم کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, سود کھانا غلط ہے, زنا کرنا غلط ہے, قتل کرنا غلط ہے, سب معلوم ہے. اگر ان چیزوں کی پابندی کرتا تو اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی. اگر دین کی پابندی سے نکل گیا تو اللہ کی پروٹیکشن اور حفاظت ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم دیا ہے اور جو دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.